اس کی ایک صفت رب بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام رب ہے۔ جیسے ابھی میں نے قرآن پاک میں عرض کیا نا جی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب لفظ ہے بڑا مختصر، رب لفظ بڑا مختصر ہے۔ ساری زندگی بندہ مجاہدہ کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تمام عمر گزار دینے کے بعد اس لفظ کا یقین دل میں آتا ہے۔ اس کے معنی میں اتنی وسعت اور اتنی گہرائی ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں، اگر ہم اس کے معنی لفظی معنی دیکھیں تو لفظی معنی ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، پالنے پوسنے والا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی تمام تر انسان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں جسمانی روزی بھی دیتا ہے، ہمیں روحانی روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ تمام مخلوقات کا خالق اور رازق وہی رب ہے۔ سمندروں کے اندر بھی، فضاؤں میں بھی، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، تمام تر مخلوقات کا خالق وہی ذات ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لفظ رب کا، اپنی اس صفاتی نام کا اکثر مقامات پر ذکر کیا۔ عالم ارواح میں تھے تو اللہ رب وحدہ لا شریک نے تمام روحوں سے فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اچھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ لینا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ لینا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا ہے، یہ اقرار لیا ہی کیوں گیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ وعدہ ہم سے جب لیا، اس وقت تو ہر کوئی اسی کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ بھئی عالم ارواح میں کیا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی ہی عبادت میں لگی ہوئی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ لَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ۔ عالم ارواح میں غفلت نہ تھی، فقط یاد الہی تھی۔ بھئی وہاں پہ گناہ کا سبب کوئی نہیں، شیطان کوئی نہیں، اور کوئی کام کوئی نہیں، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر فرمایا، یہ جو بندہ میرے سے وعدہ کر رہا ہے، یا اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ذرا دیکھیں تو صحیح انسان کو دنیا میں بھیج کے یہ اس بات پہ قائم بھی رہتا ہے کہ کوئی نہیں رہتا۔ بھئی دنیا میں